السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، دین اسلام کی خصوصیات میں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی معتدل، متوسط اور متوازن دین ہے۔ یعنی دین اسلام افراط و تفریط کا قائل نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ماننے والوں کو شدت، سختی اور حد سے تجاوز کرنے سے منع کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین، اے لوگو دین کے اندر غلو کرنے سے بچو۔ آگے آپ نے فرمایا، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں دین کے اندر غلو کرنے نے تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی پہلی قوموں کی ہلاکت کی بہت بڑی وجہ دین کے اندر غلو کرنا تھا۔ غلو کا مطلب کسی چیز کے اندر حد سے تجاوز کرنا۔ تو اس کی بہت بڑی جو وجہ ہے نا، وہ ہے انبیاء کرام، اسی طرح نیکوکار لوگوں کی شخصیات کے اندر غلو کرنا۔ جیسے یہود و نصارہ نے بھی اپنے انبیاء کی ذاتوں کے اندر غلو کیا۔ رب فرماتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے انبیاء کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اس کی نفی کی، بلکہ رب فرماتے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے، ان مشرکین نے کہا کہ رب نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اس کی وجہ سے انہوں نے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے نا، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے۔ یعنی یہ اتنا خطرناک ہے۔ دوسرے مقام پہ رب اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب، اے یہودیو، اے عیسائیو، دین کے اندر غلو مت کرو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق حق کے علاوہ کوئی بات مت کہو، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کے متعلق انتہائی غلو کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگو میری شان، میرے مقام و مرتبے کو اس طرح بڑا چڑھا کے بیان مت کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق کیا۔ آپ فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو نبی علیہ السلام نے کس طرح غلو کرنے سے، حد سے زیادہ بڑھ جانے سے اپنی امت کو منع کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، آپ لوگوں کو کہیے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے، میں تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو میرا رب چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا نا، بہت زیادہ بلائیاں میں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو صرف ڈرانے والا، خوشخبریاں دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں ایمان والوں کے لیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ رب فرماتے ہیں، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، رب کہتے ہیں اب کہہ دیجئے، کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟
افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو دیکھیے عزیزو، اگر کائنات کی بزرگ ترین ہستی، انبیاء کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، اگر وہ غیب نہیں جانتے، تو آپ کے علاوہ کوئی اور صحابی، اہل بیت میں سے کوئی شخصیت، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر کیسے ان اختیارات کا مالک ہو سکتا ہے؟ کیسے کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کیسے کوئی داتا، دستگیر، لجپال اور غوث اعظم ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے یہ سب کی سب صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ کسی نبی کے متعلق بھی ایسا کہنا جائز نہیں، تو نبی کے علاوہ کسی اور کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے یہ سب کی سب غلو کی علامات ہیں، اور غلو جو ہے یہ گمراہی ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر غلو کرتے ہیں، بعض اہل بیت میں کچھ شخصیات کے متعلق، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے اور اختیارات کو بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بعض دیگر صحابہ کے متعلق، اسی طرح بعض ائمہ کے متعلق، بعض اولیاء کے متعلق ایسے ایسے عقائد رکھے جاتے ہیں، ایسی ایسی ان کی صفات بیان کی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یاد رکھیے یہ بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حد سے بڑھ جانا ہے، یہ غلو ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا، بلکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے عزیزو جس کا جو مقام ہے اسے وہی دیا جائے، یعنی جو رب کا مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیا جائے، جو انبیاء کا مقام ہے وہ انبیاء کو دیا جائے، جو نیکوکار لوگوں کا مقام ہے انہی کا مقام دیا جائے، نہ کہ ان کے مقام کو بڑھا کے انبیاء یا اللہ تعالیٰ کے درجے تک پہنچا دیا جائے۔ یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہمیں دین اسلام نے عبادات کے اندر بھی غلو سے منع کیا ہے، یعنی عبادات بھی ہم کریں گے تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ کریں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، آ کر کے ازواج مطہرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا، کتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے آپ کی عبادت کو بیان کیا، تو گویا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کم کرتے ہیں، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو ہمیں اس سے بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا میں ہمیشہ ساری رات قیام کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ دن کا روزہ رکھوں گا، تیسرا کہنے لگا میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ تو جب وہ چلے گئے، نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، تو آپ کے گھر والوں نے بتایا اس طرح کچھ لوگ آئے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جا کے پوچھا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے بتایا جی ہاں اللہ کے رسول، ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور متقی پرہیزگار ہوں، وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، لیکن اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑ دیتا ہوں، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، یاد رکھنا میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام پہ فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کیا نا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو دین اسلام اعتدال کا، توسط کا اور توازن کا دین ہے، یعنی عبادت بھی کرنی ہے وہ بھی اعتدال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہی، ہر قسم کے غلو، حد سے بڑھ جانے اور تشدد سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔